بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم بن عبداللہ بن علا فرماتے ہیں، میں نے ابو عامر وائس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک کالا غلام آیا جس کے پاس ایک خط تھا۔ اس نے وہ خط مجھے دیا اور پڑھنے کو کہا۔ میں نے خط کھولا تو اس میں یہ مضمون لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ابو عامر، اللہ نے آپ کو امور آخرت میں غور و خوض کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے اور آپ کو لوگوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق بخشی ہے اور خلوت نشینی کی عظیم دولت سے بھی سرفراز فرمایا ہے۔ اے ابو عامر، بے شک میں بھی آپ کے ان بھائیوں میں سے ہوں جو سفر آخرت کے مسافر ہیں۔ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں آئے ہوئے ہیں۔ مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی اور میں آپ کی زیارت کا متمنی ہوں، اور مجھے آپ کی صحبت اختیار کرنے اور آپ کی گفتگو سننے کا اتنا شوق ہے کہ میرا رواں رواں آپ کے دیدار کی طلب میں تڑپ رہا ہے۔ آپ کو اس کریم ذات کا واسطہ جس نے آپ کو محبت کے جام پلائے، مجھے اپنی قدم بوسی اور زیارت سے محروم نہ کیجیے گا۔ برائے کرم میرے غریب خانے پر تشریف لائیے اور مردہ دلوں کو جلا بخشیے۔ والسلام۔ حضرت ابو عامر فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت اس خط لانے والے غلام کے ساتھ اس کے آقا کے گھر کی طرف چل دیا۔ ہم چلتے ہوئے ایک ویران جگہ پر پہنچے۔ وہاں ایک خستہ حال ٹوٹا پھوٹا گھر تھا۔ غلام نے مجھے دروازے کے پاس کھڑا کیا اور کہا کہ آپ تھوڑی دیر یہاں انتظار فرمائیے، میں آپ کے لیے اجازت طلب کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، چنانچہ میں وہاں انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد غلام نے آ کر کہا، حضور اندر تشریف لائیے۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ کمرہ نہایت بسیدہ اور خالی ہے۔ اس کا دروازہ کھجور کے تنے سے بنا ہوا ہے اور ایک نہایت کمزور و نحیف شخص قبلہ رو بیٹھا ہوا ہے۔ چہرے پر خوف و کرب کے آثار نمایاں ہیں اور اسے دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ یہ شدید غم و پریشانی میں ہے۔ کثرت بکا یعنی بہت زیادہ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی ضائع ہو چکی تھیں۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ اندھا اور اپاہج بھی ہے اور نہایت غم و الم میں مبتلا ہے۔ اسے جذام کی بیماری بھی لاحق ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اے ابو عامر، اللہ آپ کے دل کو گناہوں کی بیماریوں سے حفاظت میں رکھے۔ میں ہمیشہ اس بات کا خواہش مند رہا ہوں کہ آپ کی صحبت اختیار کروں اور آپ سے نصیحت آموز گفتگو سنوں۔ اے ابو عامر، مجھے ایک ایسا زخم دل لاحق ہے کہ تمام واعظین و ناصحین بھی اس کا علاج نہ کر سکے اور اطباء اس کے علاج سے عاجز آ چکے ہیں۔ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کی تجویز کردہ دوا اور مرہم زخموں کے لیے بے حد سود مند ہے۔ برائے کرم میرے زخمی دل کا علاج فرمائیے۔ اگرچہ دوا کتنی ہی تلخ و ناگوار کیوں نہ ہو، میں شفا کی امید لگائے دوا کی تلخی و ناگواری برداشت کر لوں گا۔ حضرت ابو عامر فرماتے ہیں کہ اس بزرگ کی یہ بات سن کر مجھ پر رعب و دبدبہ طاری ہو گیا۔ اس کی باتوں میں مجھے بڑی حقیقت نظر آئی۔ میں کافی دیر خاموش رہا اور غور و فکر کرتا رہا۔ پھر میں نے اس بزرگ سے کہا، اگر تم اپنی بیماری کا علاج چاہتے ہو تو اپنی نظر کو عالم ملکوت کی طرف پھیرو، اپنے کانوں کو اسی عالم کی طرف مشغول کر لو اور اپنے ایمان کی حقیقت کو جنت مأویٰ کی طرف منتقل کر لو۔ اگر ایسا کرو گے تو رب کائنات نے اپنے مقرب بندوں کے لیے جو نعمتیں اور آسائشیں اس میں رکھی ہیں وہ تم پر منکشف ہو جائیں گی۔ اسی طرح پھر اپنی تمام توجہ جہنم کی طرف کرو اور اس میں غور و فکر کرو اور حقیقی نظر سے اس کو دیکھو، تو تمہیں وہ تمام عذاب و مصائب نظر آ جائیں گے جو اللہ کے دشمنوں اور نافرمانوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ اگر اس طرح کرو گے تو تمہیں دونوں چیزوں میں فرق معلوم ہو جائے گا اور یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ نیکوں اور بدوں کی موت برابر نہیں۔ حضرت ابو عامر فرماتے ہیں، میری یہ بات سن کر وہ بزرگ رونے لگے اور سرد آہیں بھرنے لگے اور ایک چیخ مار کر کہنے لگے، اے ابو عامر، اللہ کی قسم تمہاری دوا نے فوراً میرے زخمی دل پر اثر کیا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ تمہارے پاس مجھے ضرور شفا نصیب ہو جائے گی۔
رحیم و کریم پروردگار آپ پر رحم فرمائے، مجھے مزید نصیحت فرمائیے۔ حضرت ابو عامر فرماتے ہیں، پھر میں نے اس بزرگ سے کہا، اے مرد صالح، اللہ تجھے اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تو تنہائی میں ہوتا ہے، اور جب تو جلوت میں ہوتا ہے تو بھی وہ تجھے دیکھتا ہے۔ تو اس بزرگ نے پہلے کی طرح پھر چیخ ماری، پھر سوالی انداز میں فرمایا، وہ کون سی ہستی ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرے، جو میرے غم و حزن کو دور کر دے اور میری خطاؤں کو معاف کرے؟ اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تیری ہی ذات ایسی ہے جو میری مددگار ہے، اور میں تجھی پر بھروسہ کرتا ہوں اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بزرگ زمین پر گرے اور ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت ابو عامر فرماتے ہیں، کچھ دیر بعد ایک لڑکی وہاں آئی جس نے اون کا کرتا پہنا ہوا تھا اور اون ہی کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور اس کے ماتھے پر سجدوں کی کثرت کی وجہ سے نورانی نشانات بن چکے تھے۔ روزوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا اور طویل قیام کی وجہ سے پاؤں سوجے ہوئے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا، اے عارفین کے دلوں کو تقویت دینے والے اور اے غم زدوں کی مصیبتوں کو حل کرنے والے، تو نے بہت اچھا کیا۔ انشاءاللہ تعالی تمہارا یہ عمل رائگاں نہیں جائے گا۔ اے ابو عامر، یہ بزرگ میرے والد تھے اور تقریباً 20 سال سے کوڑ کی بیماری انہیں لاحق تھی۔ یہ ہر وقت نماز ہی میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ یہ اپاہج ہو گئے۔ رونے کی کثرت کی وجہ سے ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، اور یہ اللہ رب العزت سے امید رکھتے تھے کہ آپ سے ملاقات ضرور ہوگی، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابو عامر وائس کی محفل میں حاضر ہوا تھا۔ ان کی پر اثر باتوں نے میرے مردہ دل کو زندہ کر دیا اور مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا۔ اگر دوبارہ کبھی میں ان کی محفل میں چلا گیا یا ان کی باتیں سن لیں تو میں ان کی باتیں سن کر ہلاک ہو جاؤں گا۔ پھر وہ لڑکی کہنے لگی، اے ابو عامر، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ تم نے میرے والد کو واعظ و نصیحت کی اور ان کو سکون و آرام مہیا کیا۔ اللہ تمہیں اس کا اچھا صلہ عطا فرمائے۔ پھر وہ لڑکی اپنے باپ کے پاس آئی اور اس کی آنکھوں کو بوسہ دینے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، اے وہ عظیم شخص جس نے اللہ کے خوف سے رو رو کر اپنی آنکھیں گنوا دی، اے میرے کریم باپ، تجھے تیرے رب کے عذاب کی وعیدوں نے ہلاک کر دیا۔ تم ہمیشہ اپنے رب کے خوف سے گریہ وزاری کرتے رہے اور دعا و استغفار میں مشغول رہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا، اے نیک بندی، تو اتنا کیوں رو رہی ہے اور اتنی غمزدہ کیوں ہے؟ تمہارے والد گرامی تو اب دارالجزا میں جا چکے ہیں اور وہ اپنے ہر عمل کا بدلہ دیکھ چکے ہوں گے، اور ان کے اعمال ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ اگر ان کے اعمال اچھے تھے تو ان کے لیے خوشخبری ہے، اور اگر اعمال نامقبول تھے تو یہ افسوسناک بات ہے۔ یہ سن کر اس لڑکی نے بھی اپنے باپ کی طرح چیخ ماری اور تڑپنے لگی، اور اسی حالت میں اس کی روح بھی عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ فرماتے ہیں، پھر میں عصر کی نماز کے لیے مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا، اور میں نے نماز کے بعد ان دونوں باپ بیٹی کے لیے خوب رو رو کر دعا کی۔ پھر وہ غلام آیا اور اس نے اطلاع دی کہ ان دونوں کی تکفین ہو چکی ہے، یعنی انہیں کفن دیا جا چکا ہے، آپ نماز جنازہ کے لیے تشریف لے چلیں۔ پھر ہم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں دفنا دیا گیا۔ پھر ہم نے لوگوں سے دریافت کیا، یہ باپ بیٹی کون تھے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت امام حسن بن علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد سے ہیں۔ حضرت ابو عامر فرماتے ہیں، مجھے کافی دنوں تک ان کی موت کا افسوس رہا۔ پھر ایک رات میں نے ان دونوں باپ بیٹی کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے سبز جنتی حلے زیر تن کیے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو دیکھ کر کہا، مرحبا، تمہیں مبارک ہو، میں تو تمہاری وجہ سے بہت غمگین تھا، تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ اس بزرگ نے فرمایا، ہمیں بخش دیا گیا اور ہمیں نعمتیں ملی، ان میں تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو۔ محترم دوستو، دیکھا آپ نے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور ولی کیسے کیسے رنگ میں موجود ہوتے ہیں، اور ان کا طرز عمل بھی آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا کہ خوف خدا کا غلبہ ان پر کس قدر طاری رہتا تھا، اور ان کی اولین خواہش صرف رضا الہی ہوا کرتی تھی۔ اور آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ دونوں باپ بیٹی حسنی سید تھے،
یعنی امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے تھے۔ سادات کرام کے گھرانے سے ہونے کے باوجود کیسے گمنام تھے کہ حضرت ابو عامر کو ان کے سید ہونے کا جب پتہ چلا تو آپ بہت رنجیدہ ہو گئے کہ ان بزرگوں کی میں خدمت نہ کر سکا۔ ویسے بھی سیدوں نے دین کا بڑا کام کیا ہے۔ اگر آپ ماضی میں نظر دوڑائیں تو آپ کو اکثریت میں اللہ کے ولی سید ہی ملیں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ان بزرگان دین کے درجات کو بلند فرمائے، ان اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے اور ان کا ادب بجا لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان اللہ کے ولیوں کی محبت ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ محترم دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کے نیچے دیے گئے لال رنگ کے بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بآسانی موصول ہو جایا کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنے ہوسٹ وقاص احمد کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔